گزر گئی میری عمر مدینے دے چبیانی مہربانہ سلطانہ تیری شانہ بڑے کرم کمائے نی بلا ہوئی مہربانہ سلطانہ تیری شانہ بڑے کرم کمائے نی بلا ہوئی کلر شور کلر شور سے بجر دہین سمیں بھٹے کرم لے لائے نی بھلا ہوئی ککھا ویٹ بیرے سن وقت میرے ککھوں لکھ بنائے نی بھلا ہوئی پتہ سارا سردار نو کی دیاں دا پردے اے باندھے پائے نی بھلا ہوئی بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دے چبیانی ذی وقار ذی احترام علماء کرام معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور خلق و سینہ صاحب یکرم براق سید دولات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دے خوبصورت عنوان تے ٹبی محل دی اس جامع مسجد کے اندر انتہائی تجھ کو احتشام نظر انعقاد پذیر ہے میں میاں مظفر صاحب اور دیگر ساری میاں برادری نو اس خوبصورت محفل دے انعقاد تے سمیم قلب کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ کریم ان تمام دوستان دی محبت بنی کامش نو اپنی بارگاہ دے اندر شکر قبولیت عطا فرمائے حافظ عبدالرشید صاحب انتہائی خوبصورت انداز دے اندر نعت و سنا چکے ہیں چند لمحے چند گھڑیاں میں قرآن مقدس کی روشنی دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مناقب محاسن اور محامل بڑی خدمت دے اندر پیش کرنے میں دعا ہے کہ اللہ کریم میں تو حق بیان کرنے توفیق نصیب فرمائے برادران اسلام قرآن مقدس اللہ کریم دی لادہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ کریم نے پہلیاں ساریاں کتاباں دے علوم جمع فرمائے صحف آدم علیہ السلام دا علم قرآن مقدس کے اندر صحف ابراہیم دا علم قرآن مقدس کے اندر زبور دا علم قرآن پاک کے اندر موجود ہے انجیل دا علم قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور تورات دا علم قرآن مقدس کے اندر موجود ہے جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ فام الرجال آپ فرماتے تمام تر علوم قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں اگر کسی علم کی گناہ تک کسی علم کی حقیقت تک
کوئی بندہ نہ پہنچ سکے تو ایک اس دے فام کا قصور ہو سکتا ہے، قرآن مقدس کا قصور۔ حضرات محترم اللہ رہے کتابیں جی تمہید دے اندر، دیباچے دے اندر، مقدمے دے اندر، آغاز دے اندر پروردگار عالم نے برملا ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگو یہ بلند رتبہ کتابیں، یہ شان والی کتابیں، یہ عظمت والی کتابیں جدے میں شک دی جگہ کوئی نہیں، جس کے اندر شبہ دی گنجائش کوئی نہیں، جو کچھ اس کے اندر مذکور ہے وہ حقانیت پہ مبنی ہے۔ حضرات محترم قرآن مقدس کے اندر کتنے علوم موجود نے، صرف کا علم قرآن پاک کے اندر، نحو کا علم قرآن پاک کے اندر، منطق کا علم قرآن پاک کے اندر، علم نجوم کا علم قرآن پاک کے اندر، دنیا کے سارے علوم قرآن مقدس کے اندر موجود نے۔ لیکن لوگوں اس وقت یہ گل میں کرنا چاہنا، قرآن مقدس کا ایک خوبصورت موضوع جہاں اللہ کریم بہت زیادہ پسند ہے، وہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمن دا موضوع ہے۔ اللہ کریم ایک موضوع نبی پاک دی آمن دا موضوع، میرے آقا دی تشریف آوری دا موضوع اتنا پسند ہے کہ اللہ کریم نے انداز بدل کے، لفظ بدل کے، تشبیہ بدل کے، استعارے بدل کے، قرینے بدل کے، شریکے بدل کے، اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر میرے نبی کی آمد کو بیان کیا۔ ایک جگہ تے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ فرمایا لوگو یقین کر لو تواڈے کول سراپا نور شخصیت آ گئی ہے، سراپا نور شخصیت آ گئی ہے۔ میرے دوستو نور نال سب سے زیادہ تکلیف اندھیرے تو ہوندی ہے، لیکن میرے کولے اندھیرے دا کوئی علاج نہیں۔ جنہاں نور دی گل پسند آئی وہ کہندے نے صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ فرمایا لوگوں تواڈے کولے اللہ دی طرفوں بولو نا ساتھ تسی سارے نور پسند ہو، نور نال محبت کرنے والے لوگ ہو۔ اللہ فرمانا تواڈے کولے، اللہ فرمانا نور آ گیا ہے، لفظ بدلیا، پروردگار عالم نے انداز بدلیا۔ اللہ کریم نے دوسرے مقام تھے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بیان فرمایا لقد جاءکم رسول دو پیشانے علماء دی زبان دے اندر وہ کہندے نے تفہیم شان دے واسطے نے میاں سوار پہ کھڑی فرماندے نے میری زبان بھی ترجمہ کر طبی محل والے میں سمجھ آ جائے گی، کوڑا والے دلوں کا بھی سمجھ آ جائے گی، سیرا والے بھی سمجھ آ جائے گی۔ آپ فرماندے نے شک متا تیرا قبلہ وہ شان نبی بدیاں
تواڈے کولے شانہ والا رسول آوے، سبحان اللہ، شانہ والا رسول آوے تے جڑے تعلق والے نے خوش ہوں گے ناراض ہوں گے. جے کوئی شانہ والی ہستی آوے تے دشمن نو تکلیف ہوے گی. اسی پہلے ہی مدیوے سان کو اور بلا بن کے آ گئی، دشمن کو تکلیف ہوے گی، لیکن تعلق والے خوش ہوں گے، تعلق والے خوش ہوں گے. شانہ والے آ گئے، عظمت والے آ گئے، رفعت والے آ گئے. حضرات محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھے، تائیں دسی پلا بنانے تے دسنا جانے الحمدللہ سارے دل خوش میں. اسی کہتے ہیں پھیل کے فرمایا یا ایوہ الناس، لوگوں سن لو، کان کھول کے سن لو. یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم. فرمایا لوگوں تواڈے کول ہن جڑی ہستی آئی ہے، پہلے جتنے آئے نے جناب السلام آئے تھے موجودہ لے کے آئے نہیں، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے موجودہ لے کے آئے نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے موجودہ لے کے آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے موجودہ لے کے آئے. لیکن لوگوں سن لو، ان جیڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر آئی ہے، انہوں میں موجودہ دے کے بھی بھیج دیا. اور نال نال سن لو، سراپا موجزہ بنا کے بھیج دیا. سراپا موجزہ بنا کے بھیج دیا. حضرات سراپا برہان بنا کے بھیجے. برہان کہتے کنہوں نے؟ عربی بچی تشریح ما یبرہن بہشے، جس شہر میں کسی نظریے نو مضبوط کیتا جائے اس نو برہان کہنا ہے. اگر کوئی بندہ گل کر دے، بندہ سچی کو کہتا ہے میں گل سچی کر رہا، کہ عربی والے کہتے ہیں ہاتھ برہان لکم، اپنی دلیل لے آ، اپنی برہان لے آ. یہ تو سچے کہ پھر اس دعوے سے کوئی دلیل لے کے آ. برہان کہتے ہیں ما یبرہن بہشے، جس شے نال کسی نظریے کو مضبوط کیتا جائے اس نو برہان کہا جاتا ہے. حضرات نظریہ کیڑا سی؟ وہ نظریے تو غور و فکر فرماؤ. جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی انبیاء کرام تشریف لے آئے ہیں، سب کا مشترکہ بات ہے، سب کا مشترکہ موضوع ہے. جتنی انبیاء کرام آئے انہوں نے لوگوں نے وچ لوگ اعلان کیتے، فرمایا انسان نے ہر دور کے اندر کدی آگ دے سامنے سجدہ، کدی سورج دے سامنے سجدہ، کدی چند دے سامنے سجدہ، کدی لکڑ دے سامنے سجدہ، کدی پتھر دے سامنے سجدہ، کدی کسی شہر دے سامنے سجدہ، کدی کسی شہر دے سامنے سجدہ. ہر نبی نے آپ کے واضح کیتا اور اللہ کریم نال لوگوں کا تعلق جوڑن دی صحیح فرمایا. کہ لوگوں اللہ کریم وحدہ سارے بولو اللہ کریم وحدہ، اللہ کریم وحدہ. یہ نظریہ سی. وہ بیٹے نظریہ ایسی لا الہ الا اللہ نظریہ ہے.
اللہ کریم نے اس نظریے کو مضبوط کرنے واسطے باقی انبیاء کرام معجزات عطا فرمائے. ایک ایگزامپل صرف ایک مثال دس کرنا. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور کے اندر فرعون اپنے آپ کو آنا ربکم الاعلیٰ دا تمغہ انہیں آپ دیتے ایسی میں سب کو بڑا لاتا ہوں. نکے نکے خدا بھی تسی اپنے پوجی رکھو لیکن میں سارے تو بڑا خدا ہاں. حضرات محترم جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا وحدہ لا شریک میرا جنہ رب ہے نا وحدہ لا شریک یکتا یگانہ واجب وجود سمد بے نیاز لا شریک لا زوال لا یداد خود دیا کوئی نہیں ہوتا ہم سب کوئی نہیں ہوتا برابری کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کریم دی ذات ہر قسم دی دل تو پاکے نت تو پاکے مثل تو پاکے مثال تو پاکے. جس وقت الفاظ فرماتے سنوں تکلیف ہوندی سی اس سکھیا جادوگر بلاؤ اے روز روز دے جڑے جھگڑے نے مکائیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. پوری اسٹیٹ وچوں پوری کلمرو وچوں پورے اپنے کشور وچوں پورے ملک وچوں چن چن کے جس بستی جس شہر کے اندر کوئی بڑا جادوگر سی بلایا فلاں دن موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے. اعلان کر دیتا گیا کتنے میں گلی گلی جا کے لوگوں دستہ لواں گا. اعلان کر دو سرکاری طور پہ تاکہ ہر بستی ہر قریے تک آواز پہنچ جائے اعلان پہنچ جائے اور لوگ معین وقت پہ آ جان تے اپنی اکھر میں خود آ کے تماشا دیکھ لیں تے موسیٰ ناکام ہو جائیں تے انہاں دی دعوت ناکام ہو جائے. حضرات محترم سرکاری طور پہ اعلان ہو گیا. جادوگراں دا انتخاب ہونا شروع ہو گیا. وقت کو کرنا تے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. تھک دے تھک لگ گئے لوگاں دے لوگاں دا رش لگ گیا. اتنی دیر میں جادوگر آئے بڑے تمترات نال بڑے غرور نال بڑے تکبر نال بھرے ہوئے آیا کہ اپنی مساجد تے اپنی کرسیاں پہ آ کے بیٹھ گئے. اتنی دیر میں جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی اپنی پیغمبرانہ شان نال تشریف لے آئے. جادوگر اپنی کرسیاں پہ بیٹھے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی بیلیو تساں جو کوئی کرنا کرو جو کوئی تساں سب کرنا کٹو. انہاں کیا موسیٰ سب ہو جا کرنا گیا تینوں ہوش ہی بھول جائیں. یہ وہ جا منظر تو کسی دیکھا نہیں ہونا. آج تینوں پتہ چل جائے گا مقابلہ کی نہ ہو رہے ہیں چونکہ غرور بول رہا سی تکبر بول رہا سی. انہاں کیا موسیٰ آج تینوں ایسی شکست ہوئے گی زندگی کے اندر ایسی شکست کسی نہیں ہوئی. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمایا پھر کٹو جو کوئی تسی سب کرنے. انہاں سوٹیاں سوٹیاں رسیاں سوٹیاں وہ سب پڑ گئیاں. انہاں دوڑنا شروع کر دیتا. حضرات 70,000 امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں 70,000 سب دوڑ گئے پنڈال کے اندر. 70,000 نہیں تو نہیں سمجھ آئے کہ ایک کو صرف ایک کی لیا کے تھوڑی دیر واسطے دروازے بند کر کے چھڑیے پھر سمجھ آ گیا تو ہم ساریاں گلاں بول جائیں جی 70,000 سب شانیاں تے کئی کمزور کلیجے والے لوگ اپنی مساجد تھے اپنی کرسیاں پہ بیٹھ کے پیغمبر کہ بنے گا کی ہو یہ بڑیا منظر تے کبھی دیکھا نہیں سی زندگی کے اندر. بنے گا کی موسیٰ کلیم اللہ تعالی سب دوڑ میں جس نے انہیں پھیرا شیرہ لا لیا شوشا ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ اندر اپنا اساس ہو. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اساس ہو گیا. قرآن مقدس بیان فرماتے فرمایا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. انہیں 500 دا لقمہ لینا شروع کر دیتا. 1000 دا لقمہ لینا شروع کر دیتا. منٹا سکینٹا بھی انہیں گراؤنڈ صاف چکی تھا. لیکن یہ 70,000 سب کھادے سن وہ آپ کا ڈر موٹا ہو گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں. میرے پیغمبر اگے بات ہاتھ لا. ہاتھ لانا تیرا کام میں تے سب تو چھوٹا بنانا سادہ تھا. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ہاتھ لایا سب تو چھوٹا بن گیا. حضرات محترم و جادوگر جڑے نک نک تک تکبر نال بھرے سن
اسی یہی کرتے ہیں اسی وہی کرتے ہیں کہ موسیٰ کو کبھی موسیٰ کا کبھی کسی نے واہ نہیں کیا اسی ایسی شکست دیں گے انہوں گلیاں آ جائے گی وہی تکبر نہ بھرے ہوئے جادوگر انہوں نے اپنی دستاروں اتاریاں لیا کے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے قدمہ دے رکھیاں تے قدمہ دے رکھ کے ہاتھ کھڑے کر کے کہندے نے آمنا فرعون دے سنگی بن کے لیکن ہم سارا زمانہ سن لے آمنا بے رب موسیٰ و ہارون اسی موسیٰ و ہارون دے رب تے ایمان لے سبحان اللہ اسی موسیٰ و ہارون دے رب تے میں پوچھنا یہ چاہنا کہ انہاں ویکھیا کی سی تے انہاں منیا کی سی بس یہی فلسفی ہے یہی منطق ہے جی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ویکھیا کی سی پیغمبر دا معجزہ منیا کی نو سی پھر ایک باری ویکھیا کی سی ویکھیا سی پیغمبر دا معجزہ ویکھی سی برہان تے منیا سی خداوند قدوس نو حضرات محترم باقی انبیاء کرام آندے رہے وہ معجزے لے کے آندے رہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑ والے کو ٹھیک کیتا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مادت آدم نے بیماری عطا فرمائی لوگوں نے دلیل رکھی لوگ ویکھتے جناب عیسیٰ روح اللہ بلائے نے لیکن من نے خدا بندے قدوس بلائے نے میرے دوستو پہلے جتنے بھی نبی آئے اور ایک دو چار چار 10 معجزے لے کے آئے لیکن جب آمینہ دے لال دیواری آئی فرمایا لوگو میرے نبی کی شان صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا صلاة موجود اس سے واسطے پیار والے کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ منظرت کر دینا سیرت پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب سیدنا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے میرے والد فوت ہو گئے ایک میری ماں تے ایک میری خالہ تے تریجا میں کرتے صرف 3 فرق تے ماں کہنے لگی پتر ابو قحافہ ساریاں ڈیوٹیاں میرے بچے آؤں کرے جے میں آ گئی ایک تو ہی گھر وچ مت دیں اور تنقید کوئی کر سکتی ہیں تے بہت ساری ڈیوٹیاں آ گئی ہیں میرے بچے ہوں ترکڑا ہو جناب حضرت ابو قحافہ کہتے ہیں میں اپنی معاملت کی تھی اماں جتنے جگہ ہاؤ میں کرتا رہا گا میں بکریاں لے کے جو دوسرے چلیا ماں میں نے سمجھانے لگی خالہ میں نے سمجھانے لگی میرے بچے بکریاں ذرا دھیان نہ چلاویں تے نال خیال رکھی آج کل مکے دے اندر ایک جادوگر آئے میرے بچے آؤ اس جادوگر تو بد کے رمی سنیا اس جادوگر دے سامنے جڑا آوے وہ اپنا دین درم چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ اپنا مینے دے اللہ اس تے ہی بن کے رہ جاندے ہیں اس واسطے میرے بچے آج جادوگر تو بد کے رمی انسان دی فطرت الانسان و حریص و فیما منیا
جس گل تو بندے کو منع کیتا جائے اس پاسے تو ضرور جاتا ہے۔ حضرت ابو قحافہ کہتے ہیں میں بھی نیچر کو مجبور ہو کے فطرت کو مجبور ہو کے ماں کے خالہ سمجھا رہی ہیں سن میں کہ چلو ٹھیک ہے جادوگر تے اپنی جگہ تے ہے پر ویکھنے چ کی ہے ان ویکھنے چ کی ہے نظریہ تے بعد میں قبول کرنے ان ویکھنے میں کی ہے فرمان دینے میں بکریاں لیاں اتفاق نل میں اس سے پاسے چلا گیا جس سائے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن میں بیٹھا لوگاں دی جماعتاں بیٹھیاں لوگ دائیں بائیں بیٹھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یاد پیارے ہوں گے وہ منظر کی ہوئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعتوں میں اندر تشریف فرما رہے ہیں ابو قحافہ کہتے ہیں دلتن میں ذرا نیڑے ہو کے کھلوگا پہلے دوجا کے کھلوتا پھر آخیا نہیں اور تھوڑے جا نیڑے ہو میں نیڑے ہو کے کھلو گیا میں بیٹیا میری اپنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رکھیا میری آنکھاں نہیں اتریاں سونے دے چہرے تے جم کے رہ گئیاں لگ گئی چہرہ ویکھیا نا تے پھر میں نے اکھاں ٹھانیاں ہوئی بکریاں کدھرے چھوڑ دیا سن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے نظر جمائیاں تے دل کہہ رہا سی مک جنگ بدل شاشانی بکریاں بول گئیاں تے سارا دن میں آپ کو بیٹھ گئی شام ہوئی جس وقت آپ جان لگے تے میں بھی بکریاں لئیاں پر اج پیر اگا نہیں سن جاندے پیچھے ہی جاندے سن پیر اگے نہیں جاندے بکریاں لئیاں گھر پہنچیا بکریاں بکریاں سن ماں بھی ناراض ہوئی خالہ بھی ناراض ہوئی کدوں ذمہ دار ہوئے گا کدوں سیاح ہوئے گا بکریاں بکیاں نہیں ندیاں بکیاں اندر بڑیاں نے تو پتہ نہیں کچھے پکڑ لایا کبھی آگے ماں بھی ناراض ہوئی خالہ بھی ناراض پر میں سنی کی روٹی دے 4 گرے لائے تے بستر پہ لیٹ گیا پر آج نیند نہیں سی آ ساری رات تڑپ دیا لگ جانی لگ جانی
اکھاں وچوں آنسو نہیں سکتے کدے سونے دیاں مسکراہٹاں نوں یاد کرا کدے سونے دے بولن نوں یاد کرا کدے سونے دیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں نوں یاد کرا آدم چشتی نے کیا سی عاشق دا کمروں نہ دھونا تے بن روڑ نہیں منظوری دل ہوے بھویں کھیاں روڑ تے بن عشق دے رونے ضروری کوئی تے رونے دید دی خاطر تے کوئی رونے بچ حضوری آدم اس وچ رونا پیندا بھویں وصل ہوے بھویں دوری کہندے نے رات کس طرح ترقیاں لنگ گئی رات اس طرح تک سے لنگ گئی سویرے اٹھیا ناشتہ کیتا بکریاں لگیاں پھر ٹر پیا پھر اسی علاقے جا کے بکریاں چھوڑ دیتیاں تے اج بھی جا کے میں نہ سونے نوں ویکھدا ہی تے میرے نبی دے بول بڑے میٹھے میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بولی بڑی میٹھی میاں سوار فکری نے ترجمہ کیتا ہے فرماتے نے کچھ سوال نہ مصری اندر تے کھنڈا بھی چکھ دیتھیاں او انہاں ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں یاد دن مٹھیاں دن سے طرح گزر گیا جس وقت نکل لگا نا کہ میں آکھیا جناب مہربانی فرماؤ تے مینوں کلمہ چپڑاؤ بھئی پوچھنا ہی چاہنا کہ دیکھیا کی سی سرکار کا چہرہ دیکھیا کی سی بولو نا سرکار دا چہرہ تے منیا کی سی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویکھیا نبی مکرم دا چہرہ ویکھیا نبی کریم دا جمال ویکھیا نبی کریم دا حسن حضرات محترم تے منیا کنوں خداوند القدوس نو اس واسطے میں کہنا نبی کریم کا ذکر جتنا کرو گے نظریہ توحید مربوط ہو جائے گا کئی لوگوں کی بڑی خام خیالی ہے کہ نبی دی شان نہ بیان کرو اللہ دی شان بیان کرو وہ کملے ہو اس طرح نہیں ہے جتنا تسی نبی دی شان بیان کرو گے اتنی اللہ دی شان کی ہے کیونکہ شانہ نبی نو اللہ نے دیتی ہیں اللہ نے اپنا نظریہ توحید مضبوط میرے آقا دی پورے سراپے پر فرمایا پورا سراپا ماں جو برہم میں شے موجودہ کہہ رہی اس نے جس دن کوئی نظریہ مضبوط کیتا جائے ویکھتے سن لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ اللہ کریم دا پڑھتے سن یکتائی ربی دا اعلان کرتے سن تو دوستان محترم جناب حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں آج تک تے میں اجنبی بن کے لیا تے جس لئے میں کلمہ پڑھ لیا تے ہوں تے پھر میرے بھی ہو گئے سن اور میں بھی کس لئے گل کرنا تے میری بھی کسی وقت گل دا جواب دیں تے بڑا سوال آ تے بڑا لطف پڑھ لیا تے اتنی دیر میں پھر وقت گزر گیا تے جان دا بیلا ہو تے میں حاضر ہویا میں کیا سنیا کل بھی بکریاں بکیاں رہی ہیں تے ہیں آج بھی ککیاں تے ماں ناراض ہوئی خادہ بھی ناراض ہوئی تے مہربانی فرماؤ میری بکریاں کا کی بنے گا فرمایا ابو قرصافہ بکریاں لے آ میں بکریاں لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہویا
بکریاں دے جسم تے ہاتھ پھیریا بس ہاتھ پھیرن دی دیر سی جسم تے چربی آ گئی جسم تے گوشت آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنا کے ہاتھ پھیریا تھنا دے اندر دودھ آ گیا تے میرے تے پھر پیر ہی زمین تے نہیں سننا میریاں تے مرادیں ہی پوریاں ہو گئیاں میری تے ساری منشا ہی پوری ہو گئی بکریاں لے کے جا رہا ساتھ دل کہہ رہا سی میں لج پالا دل لڑی لگیاں میں نے تو غم پڑے رہنے میں لج پالا دل لڑی لگیاں میں نے تو غم پڑے صرف واقعہ پہ سن دے تھوڑا جا ابو قرصافہ دے سینے بھی جھانک کے میرے کو کیسے کیفیت کی انہوں نے دل دے اندر خوشیاں دے سامان کتنے خوشیاں دے پھل کتنے دل دے آنگن دے اندر کھلے نے بکریاں لے کے گھر پہنچے ماں نے بکریاں بیٹھیاں خالہ نے بکریاں بیٹھیاں سینے نلایا آ میرا پتر گل تک سمجھ آ گئی ہے بڑا ذمہ دار ہے بڑا کسے مناسب جگہ تے بکریاں چرا کے جاندیاں نہیں حضرت ابو قرصافہ کہندے لوہا گرم سی تے میں کہ چلو نال ہی ساتھ لا لوہا گرم سی میں کہ اماں زندگی تہاڈی گزر گئی دو بہناں دی ذرا اے دسو او کیڑا چارہ ہے جڑا ایک دن وچ بکریاں نوں اتنا موٹا کر سکدا کہ انہاں دے جسماں تے گوشت بھی چڑھ جائے تے انہاں دے تھڑا بھی دودھ بھی آ جائے او کیڑا چارہ ہے بننا تھی وہ کہڑا کھائے جنہوں کھا کے بکریاں اتنی جلدی بلکہ اتنی جلدی انہوں کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ گئے ایک کس طرح ہو سکتے اتر ہویا جس طرح بھی ہے پر ہو گیا یہ وہ تم بہتر جاننا کہ ہویا کس طرح نال سے پوچھ ہے اس سکھیا ماں میری گل سن لو دو میں پہنا سن لو روز نکل لگیا تسی دو میں کہہ دیا اور جادو کرتو بچی جادو کرتو بچی جادو کرتو بچی جنہوں زمانہ جادو کر کے دینا وہ ہستی ہے جنہوں نے ہاتھ نال میریاں مکریاں دے وچ بہار آئی ہے یہ تو ہمیں ایک گل نہ منظور ہوئے نا تو ٹھیک ہے کل میں جاواں گا تو میں انہوں نے آکھاں گا جناب اپنی بکریاں تے اپنی برکتاں واپس لے لو ماں کہنے لگی نا بیٹا اساں کوئی دیکھیا تے نہیں نا سنی سنائی تے گلاں ہوندیاں اساں کسے کوئی سنے نو دیکھیا ہے بیٹا نا جو تو جاننے اسی تے نہیں نہ جان دے تو تے اپنی آنکھاں نال بیٹھے نا اسی تے سنی سنائی تے گل کردیاں رہیاں جنہاں نہیں بٹھا دے کرن گلاں تے جنہاں بیس دے اوتے بول دے نہیں استاد جو جڑا کہتا ہے یونو برکت نال بھری شخصیت ہے نا زمانہ چھڑ دے بھی انہاں دا دامن نہ چھڑ سبحان اللہ بیٹا انہاں دا دامن نہ چھڑی انہاں تو دور نہ ہوئی کہندے نا بکریاں جس وقت گھر پہنچیاں دودھ چویا تے سارے ساڈے گھر دے پانڈے بھری گئے تے بیٹے محلے وچ بنیا تے سارے سجے کھبے والے بھی حیران ایک کس طرح ہوا ہے بکریاں بھی ہوئی نے خوشی بھی ہوئی ہو لیکن منظر بدل ہے کہ خوشی کدے کسی نو اٹھ دودھ بھی نہیں دیتی آئی خوشی دودھ پہ بڑھ رہی ہو ابو قرصافہ کہتے ہیں میں آکھیا میں رج پالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پڑے رہنے میری آساں امیداں دے سجا اٹھے آج ماں بھی خوش خالہ بھی خوش ساڈے گھر بہار ہی بہار پر کدے نال
کدے نال بہار دست منور دست اقدس میرے آقا دے ہتھاں دی برکت نال یہ قرآن دی شان ہے. رب فرماندا سونا پورے دا پورا قرآن پڑھ لیا. سبحان اللہ. سراپا قرآن ہے, سراپا قرآن ہے. فرماندے نے رات بڑی سکون کی نیند بھی آئی تے سویرے اٹھیا تے میں نے آج طلب بھی کوئی نہیں سی ناشتے, دل کرے جلدی جانا پر ناشتہ کیتا, کھانا وغیرہ کھاتا, بکریاں لے کے نکلن لگا تے ماں نے آکھیا بیٹا کتے چلے ہیں؟ اے اماں بکریاں لے کے چلے ہیں. ماں نے آکھیا پتر تو کلیا نہیں جانا, میں نے بھی نال لے کے جانا, میں نے بھی نال لے کے جانے. مگروں خالد نے آواز دیتی تسی تو میں ماں بیٹا نہیں جاؤ گے, جے تسی جاؤ گے تے میں بھی تواڈے نال جاواں گی. اے کس طرح ہو سکتا ہے کہ تسی تے ساتھ کر لٹو تے اسی خالی رہ جائیے, میں خالی رہ جاواں, چلاں گے تے تریوے چلاں گے. کہندے نے میں بکریاں لئیاں, بکریاں لئیاں ٹر پیا. توجہ ہے تواڈی؟ او برانڈے والے ہو گلاں چپ کر دیو میرے وقت تو اب میری برادری ہے اگر روک سکتا. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بکریاں میں اگے لائیاں تے ٹر پیا, ماں بھی نال تے خالہ بھی نال. سبحان اللہ. میں کسی دے شریک دی گل نہیں کر رہا, میں تے اپنے رسول دی گل کر رہا. میں کسی دے دشمن دی گل نہیں کر رہا, میں تے اپنے سونے نبی دی گل کر رہا. حضرات محترم کے اندر میں بکریاں لے کے جا رہا سا, دل کہہ رہا سی لفظ نہیں ہوں گے, بولی یہ نہیں ہوئے گی, لینگویج یہ نہیں ہوئے گی, جذبات یہی سمجھے. دل کہہ رہا سی دلدار بڑے آئے, پہلے تو بکریاں سنبھالنیاں پہنیاں سن کے دیا ادھر موڑ تے ادھر موڑ تے ہن بکریاں نوں بھی پتہ سی فیض کتھوں ہوئی ہے, انہاں دا بھی منہ سیدھا ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچا. میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اے میری ماں, اے میری خالہ ہے, یا رسول اللہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, خالہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا. دیکھا کی سی ابو قحافہ نے چہرہ دیکھا سی, ماں تے خالہ نے مصطفیٰ دے ہاتھیاں برکتاں دیکھیاں سی. تے پڑھیا کی سی لا الہ الا اللہ, لا الہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ما یبرہن بہ شیء, جس شے نال کسی نظریے نو مضبوط کیتا جائے اس نو برہان کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی اس واسطے لے آئے ہیں نظریہ توحید مضبوط ہو جائے. اسی کہنے ہیں سرکار دے گیت گایا کرو تواڈی توحید کیتی ہوے, کچی توحید نہیں پھر دن جڑے میرے آقا دے بوئے تے نہیں جاندے.
نہ ہاؤ ہو سے، نہ نارا زنی سے ملتا ہے، پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے۔ ارے ان کو چھوڑ کے جنت جو جا سکو تو جاؤ، وہ تو راستہ ان کی گلی سے ملتا ہے، وہ تو راستہ ان کی گلی سے ملتا ہے۔ بلکہ سب تو بڑی جڑی صورت ہے نا توحید دی، تینوں والی پڑھی ہے تے پورے قرآن کا سوال وہ کہڑی ہے؟ سورہ اخلاص۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے جہدے وچ خلوص ہی خلوص، خالص کرن والی صورت، خالص مضمون والی صورت، جہدے اندر توحید کا مضمون خالص مضمون ہے۔ رب نے وہ خالص ترین مضمون میں جس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے، انہوں شروع کیتا تو فرمایا قل بابو تم بول تے لوگ تیرے کو سنن تے منن، میں کوئی بوٹھا جا کے نہ آ جائے تیرے کو گراس مار کے نہ آ، تیرے گراس مار کے کوئی نہ آوے، جے کوئی گراس مار کے آوے گا تے میں نہیں مننا گا، وہ پہمیں منتا رہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہودیاں کیا نحن اپنا اللہ الہی پاؤ، اسی اللہ دے پیارے ہیں تے اللہ دے بیٹے ہیں تے سانوں کوئی محمد عربی کی لوڑ نہیں۔ تے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے معبود یہ جڑے کہندے ہیں نا اسی اللہ دے بڑے پیارے ہیں، انہاں نوں کہہ دیو میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ، فتبعونی میری اتباع کرو۔ کی ہوئے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، تو انہوں دعوے کرنے دی لوڑ ہی نہیں، رب آکھے گا میں نے تیرے نال پیار ہے، اللہ فرمائے گا تیرے نال میں نے پیار ہے، بس تسی میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تے یہ کہندے آؤ نیاز نال، عقیدت نال، محبت نال، دلدار بڑے آئے۔ لو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی حیدر کرام، یہ صحابہ کرام، باقی سارا زمانہ انہوں نے کیا جا رہے ہیں؟ فتبعونی میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے قدم ویکھتے ویکھتے آؤ، میری اتباع کرتے کرتے آؤ۔ اللہ تے محترم میرے آقا دی ذات تے ذات ہے، حضور دے نقوش پا وہ بھی روشن، وہ بھی بندے دی آخرت سنوار دیندے ہیں۔ پھر مفہوم میں ہی بنے گا، جب فیض ملے گا پھر یقیناً بندہ آکھے گا دلدار بڑے آئے، محبوب بنے دیکھے، دلدار بڑے آئے۔ اللہ کرے بڑے سارے نہیں سران ہو جائیں، سارے کرنا دل رکھو، دلدار بڑے آئے، محبوب نے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں بنے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں بنے دیکھے۔ پڑھ لیا، خالہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، بکریاں انہی لگیاں سن، انہاں بھی سونے دا دیدار کیتا، واپس لوٹے تے میری ماں تے خالہ دونوں گلاں کردیاں جا رہی سن تے میں اپنی بکریاں دے دھیان سا تے میری ماں میری خالہ نوں کوئی آکھے نہیں اڑیے جس لے چپ سن نا اس لے بھی بڑے سونے لگتے سن، پر جس لے بولتے سن اس لے اور بھی سونے لگتے سن، اس لے اور بھی سونے لگتے سن۔ حضرات محترم اللہ نے فرمایا میرا نبی برہان بن گیا، میرا نبی بولو نا میرا نبی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول انہوں نے اپنا واقعہ بیان فرمایا، فرمانے نے اوائل اسلام کا دور سی تے اہل مکے دے باہر نا ڈیوٹیاں لگیاں سن، تو اس اٹھے بہ جایا کر، تو اس رستے تے بہ جانا، تو اس رستے تے بہ جانا، تو اس رستے تے بہ جانا، تے جیڑا بندہ آوے نا انہوں دسنا ہے بھئی ایتھے ہن جادوگری آیا نہیں تو بچ گیا،
سچائی کی تشہیر اس طرح ہو رہی ہے کہ جنہوں نے نہیں سی پتا انہوں نے پتا لگ جاتا، جستجو پیدا ہو جانی، تجسس پیدا ہو جانا کہ جنہوں نے یہ گلاں کیتیاں جا رہی ہیں ویکھیے تے سی پتا کو کہندے نے میں اپنے قبیلے دے چونکہ 17 سال تے لوگ بہت تقریب کرتے سن، میرے قبیلے دے لوگ میری بڑی آمد کرتے سن، تے میں جس وقت مکے آیا تے مکے دے سردار انہوں نے گھیر لیا، دف تھا تے خدمتاں تے خاطراں تے نال آکھن تو فیل بن عمر دوسی تو قبیلے کا بڑا بڑا سارا سردار ہے تے ذرا بچ کے رمی جادوگر، ذرا جادوگر تو بچ کے رمی، انہوں نے گل کرنی پی گئی نا تے پھر کم خراب ہو جائے گا۔ حضرات محترم جناب حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو مخاطب کیتا، پہلے تو میں کرنا بھی ضروری ٹھوس لے، میں کہ اتنے سیانے لوگ تے زیرت تے دانا لوگ اس سمجھان والے رہتے میں نے بچنا چاہیے، کہندے نے میں کرنا دے اندر روئی ٹھوس لئی، کعبۃ اللہ دے قریب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ سن، ہلکی ہلکی آواز میرے کان وچ پئی، میں شاعر سا، وہ شاعر سا اور میں نے اچھے برے کلام کا بڑا امتیاز سی، پتہ سی کہ مثالی کلام نشان کیے، نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ کلام میرے دل میں اترتا چلا گیا، میں روئی کٹی کے بعد سن دیتی، روئی کٹ کے سن دیتی، دھیان نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سننا شروع کر دیتا، آپ فارغ ہوئے، آپ نے گھر کا رخ کیتا، میں بھی پیچھے پیچھے ٹر گیا، چھپی لگ گئی چوٹ محبت والی، عشق نشے وچ آیا، تن من دی خبر نہ کھائی، ایسا عشق ندید چلایا، کہنے نے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم اگے اگے، میں پیچھے پیچھے جا کے دروازے تے دستک دیتی، ہلکی جی سونیا جے اجازت ہوئے تے میں بھی اندر آ جاواں، فرمایا کیوں نہیں تسی بھی آ جاؤ، کس طرح آئے ہو، مطلب کی ہے کس طرح آئے ہو، کی کہنا چاہتے ہو، تے جناب حضرت طفیل بن عمر دوسی کہہ رہے سن، دل یار دا نظرانہ لے یار دے کھول آئے، دل یار دا نظرانہ لے یار دے کھول آئے، ان یار دی مرضی ہے، ان یار دی مرضی ہے، اس طرح لوگوں نے کیا پر میں روئی ٹھوسی سی کرنا تے میں بچن کی پوری کوشش کی تھی، پر جس وقت تھوڑی زبان جو قرآن پاک سنیا نا وہ دل وچ ہی اتر گیا، وہ دل وچ ہی اتر گیا ہے۔ چھٹی کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، میں کی کہہ رہا سا، لگتا ہے تسی پہلے چھٹی دے ہو قرآن پاک سن لیتے جی ماسٹر صاحب تسی تو کٹ لی، ہاں حضرت طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس طرح ہوئی اور روئی جڑی ہے وہ کرنا بھی ٹھوسی سی، وہ میں مار سکتی تو میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا، سنے میں شاعر ہوں، میں کلام کی تمیز جاننا، کلام اچھے دا معیار کیے، تو سن جو کچھ پڑھے ہے نا وہ کوئی بڑی کمزش ہے، تو مہربانی فرماؤ ذرا پھر ہی پڑھی سناؤ، پھر ذرا سناؤ، پھر میرے آقا نے قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا نے قرآن پڑھیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک
نال نال پڑھتے رہو. دیکھا کی سی سنیا کی سی آواز. اللہ فرماندا پورا سراپا قرآن، پورا سراپا ہی قرآن ہے. زلفاں ویکھن گے لوگ تے نظریہ توحید ملے گا، توحید کی روشنی ملے گی، نظریہ توحید مضبوط ہوئے گا. لوگ اکھاں دے ڈورے ویکھن گے تے نظریہ توحید مضبوط ہوئے گا. میرے نبی دا سراپا ویکھن گے تے نظریہ توحید مضبوط ہوئے گا. طفیل بن عمر دوسی مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے اپنے والد صاحب کو مسلمان کیا، پھر انہوں نے اپنی بیوی کو مسلمان کیا، پھر پورے قبیلے کو مسلمان کیا. پورے قبیلے بھی پھر دور بن گیا. حضرات محترم جس کا روشنی پہنچ جائے گا وہ ضرور روشنی. حضور بھی آمن کا عنوان وہ عنوان ہے جہاں اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ نے پیٹرن بدل کے انداز بدل کے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمن کا ذکر فرمایا ہے. جس وقت حضور کی ولادت ہوئی ہے نا، سب تو پہلے انسانوں سب تو پہلے جی ہستی خوش ہوئی وہ حضرت آمنہ خوش ہوئی. کون خوش ہوئی ہیں؟ حضرت آمینہ خوش ہوئی ہیں. پھر نال ہی دوجے نمبر پہ حضرت بابا جی عبد المطلب خوش ہوئے. سبحان اللہ. آپ بیٹھے سن کعبے وچ، خوشخبری سنائی گئی، بندہ بھیجا. آپ کعبے وچ گل بات چھوڑ کے گفتگو چھوڑ کے آ گئے. آ کے آپ نے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہیا کہ چاہ کے صرف چوم کے پھر رکھ نہیں دیتا، بلکہ سیدھے کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے. کعبۃ اللہ دے وچ لے گئے اور جا کے اٹھے. چاہ کے دنات پڑھی حضرت عبد المطلب. جناب عبد المطلب پڑھ رہے سن الحمدللہ الذی اعطانی هذا الغلام الطیب اللذانی. الحمدللہ الذی اعطانی هذا الغلام الطيب اللذانی. جی تسی تعجب کا اظہار کرنا ہوگا تو کی کہتے ہو؟ ماشاءاللہ. کوٹھی میں تو کوٹھیاں بنانا بڑا رواج ہے. اچھی کوٹھی ویکھی ہے تو پھر بندہ کہ ماشاءاللہ ایڈی اچھی کوٹھی. جی کم کا اظہار کرنا ہوگا تو پھر کی کہتے ہو؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب خوشی کا اظہار کرنا ہوگا تو تسی کہتے ہو الحمدللہ جی بیٹے کی پوزیشن آ گئی. الحمدللہ جی بیٹے کی الحمدللہ جی بیٹے کی پوزیشن آ گئی. یہ کا مطلب ہے کہ الحمدللہ کا کلمہ یہ خوشی واسطے. الحمدللہ کا کلمہ خوشی واسطے. اور جناب عبد المطلب نے یہ نال دس دیتا الحمدللہ کہہ کے کہ بے شک اتنے لاز دے، منار دے، عزا دے پجاری موجود نے، سورج دے چند دے پجاری موجود نے، اگ دے پجاری موجود نے، لیکن میں انہاں ساری چیزوں کو بری ہوں. میں اپنے رب کی پوجا کرنے والا ہوں. اور آپ ملت ابراہیمی کے سن، دین حنیف وچ سن. اور یہی وجہ ہے کہ ابریا جس وقت حملہ کرنے واسطے آیا تو انہیں جناب عبد المطلب جو اٹھ پڑ لے کہ آپ کو چھڑوان واسطے گئے تو سگر کعبے دے متولی ہو. آج کعبے دی گل کرنی سی تو اج بھی اپنے اٹھا دی پئی ہے. آپ فرمایا تو میرے اٹھ میرے حوالے کر تے کعبے وال منہ کر سائیں تیرا آپ اٹھا سیک لے گئے. تو پھر اس طرح ہی ہوا جس طرح جناب عبد المطلب نے کیا سی. اللہ نے انہوں برباد کر دیتا، ختم کر دیتا. حضرات ایک اسے مشرک دا نغمہ اسی کے توحید پرست دا نغمے بھائی جی میرے بال کو جو کرو میں سن لو تو موبائل لا تو میں تھوڑے بال پہ ویکھنا میرا مکان میرے بال ویکھن تے میں باہر رجلا میں سان لوگ سی لیکن گل تے سنو تے آنے بابا جی اب تسی میاں صاحب دی گل سنی. میاں صاحب دا کلام اعلیٰ حضرت کا کلام اور بہت سارے
جنہوں لوگوں سے تو سنا کی سرکار دی اور سنی بابا جی اپنی مختلف کی کہانی سنو نا جڑے پہلے دن پہ بول کر الحمدللہ الذی اعطانی هذا الغلام الطیب الارکانی سبحان اللہ قد ساد فی المہد علی الغلمان سبحان اللہ وعیده بالبیت ذی الارکان سبحان اللہ بس صرف ترجمہ ساریاں تعریفوں اس اللہ واسطے ہیں جس نے میں ایک پاکیزہ آستینہ والا بچہ عطا فرمایا تے یہ بچہ جڑا اجے پنگوڑے دی عمر وچ ہے پنگوڑے دی عمر وچ میں عبد المطلب دا وجدان کہتا ہے میری بصیرت یہ کہتی آپ فرماتے میری بصیرت کہتی ہے قد ساد فی المہد علی الغلمان یہ بے شک پنگوڑے وچ ہے لیکن کائنات کے سارے بچیاں دا سردار سبحان اللہ عیدہ بالبیت ذی الارکان میں اسے اس کعبہ کی پناہ میں دیتا ہوں جن شانہ میں چند دن پہلے دیکھی ہے اپنی آنکھوں نال جب ہم نے اس کعبے کی حفاظت کس طرح کی تھی یہ ہاتھی والے کو غرق کس طرح کیتا اللہ دے محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا اظہار بھی ضروری ہے اور میرے آقا کی اتباع اور اطاعت بھی ضروری ہے سنت مصطفیٰ کے عمل بھی ضروری ہے دعا ہے کہ اللہ کریم سانوں میلاد بھی منانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین تے نماز بھی پڑھنے کی توفیق سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے کمزور لوگوں نال مہربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین